کہ پی ٹی آئی نے اپنے غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ملک کی بے عزتی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا احتجاج کے باعث ایک دن میں سٹاک مارکیٹ 3000 پوائنٹس گری۔ احتجاج ختم ہونے کے بعد سٹاک مارکیٹ میں پھر تیزی شروع ہو گئی۔ 70 ماہ بعد مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی۔ آرمی کی مکمل گرفت سے اسمگلنگ زیرو ہو چکی۔ سابق حکومتی وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے پی آئی اے پر یورپ پر پابندی سے اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک میں چینی کی وافر مقدار کے پیش نظر برآمد کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایف بی آر محصولات کا ہدف حاصل کرے گا تو نظام میں بہتری آئے گی۔ ملک کی جو انہوں نے بےعزتی کروائی غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے، ایک دن کے اندر سٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹس نیچے آگے گرا۔ ڈی چوک سے اور پیچھے جب ہٹے تو اگلے دن سٹاک ایکسچینج نے دوبارہ باؤنس بیک کیا، اور 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو انفلیشن ہے کمی آئی ہے، تو سمگلنگ جو ہے افغانستان کی وہ زیرو ہو گئی۔ یہ سمگلنگ ختم ہوئی ہے آرمی کی مکمل گرفت سے۔ اسمبلی میں ایک منچرے وزیر نے کھڑے ہو کے پائلٹس ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ چینی کی قیمت نہیں بڑھی لوکل مارکیٹ میں، بلکہ کمپیریٹیولی نیچے گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے قومی پالیسی 2024 کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق وفاقی کابینہ نے چائنیز سالٹ کی درآمد پر پابندی ہٹانے کے لیے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ماہرین کی کمیٹی نے رپورٹ میں چائنیز سالٹ کو انسانی صحت کے لیے محفوظ قرار دے دیا۔ کابینہ اعلامیے کے مطابق کیمبرج یونیورسٹی، سینٹ اینٹنیز کالج، یونیورسٹی آف آکسفورڈ اور یونیورسٹی آف چارلٹن سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اسپیشل کورٹس کی حدود دائرہ کار میں تبدیلی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں غیر ملکی جامعات میں پاکستان چیئرز سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کی تجدید کی منظوری دی گئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو جدید اسلحے کی فراہمی سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا کہ میرے پاس اس وقت اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہونے چاہیے۔ حکومت پاکستان کو بھی مظاہرین کے ساتھ احترام سے نمٹنا چاہیے۔ سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے کے سوال کے جواب میں میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ہندوستانی ہم منصبوں کے ساتھ سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر باقاعدگی سے بات ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن، تحریک انصاف ڈی چوک میں سینکڑوں کارکنوں کی شہادت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی اور صرف 12 کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اب تک ہمارے شہید کارکنوں کی تعداد 12 ہے۔ اب بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق غلط خبر چل رہی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی لیڈر کو ریلی کے ساتھ ڈی چوک آنے کا نہیں کہا گیا تھا۔ 26 نومبر کے واقعے کا بانی پی ٹی آئی کو علم نہیں تھا۔ بانی کا پیغام ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ جائیں، پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھائیں اور احتجاج کریں۔ آگے کے لاہ عمل کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی بات کرنے کے بعد ہوگا۔ ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے، وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں۔ خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو کیا ہوا ہے۔ ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو، کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو۔ خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو۔ خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے، چاہے ہم سنگجانی تھے، چاہے ہم ڈی چوک تھے، کسی بھی جگہ میں ہیں، پروٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ، گولی نہیں چلنی چاہیے تھے۔ دیٹس اٹ۔ پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور اور پارٹی رہنما اسلام آباد میں احتجاج کے دوران سینکڑوں کارکنوں کے شہید اور زخمی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ الیمین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں پرامن احتجاج کرنے والے سینکڑوں کارکن شہید کر دیے گئے۔ لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے۔ ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں، جو گرفتار ہوئے ہیں، ہزاروں کارکن، ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے۔ ہمارے لوگوں پر شدت اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی آگے سے جواب نہ دیتے۔ ہم آزاد ہیں، ہمارے اجداد نے
اس آزادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، جانی اور مالی. گولیاں ماری جا رہی ہیں، آپ نے کھائی ضرور ہیں، آپ نے ماری نہیں ہے. میرے اوپر گولیاں چلائی گئی. میرے ساتھ ہمارے لیڈر عمران خان کی بیوی بشرا بیگم تھی، وہ میرے ساتھ تھی. ان میں بھی حملہ ہوا جو کہ میرے پہ ہوا، ظاہری بات ان میں بھی ہوا، میرے ساتھ جو تھی. ایک ہفتہ گزر گیا، پی ٹی آئی اپنے ورکرز کے مقدمات کا اندراج نہ کرا سکی. قانونی اور سیاسی ٹیمیں احتجاج کی ناکامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگی ہیں. مقدمات کے اندراج کے لیے کارکنوں کو لطیف کھوسہ قانونی مدد فراہم کریں گے. تحریک انصاف نے جاں بحق افراد کا پوسٹ مارٹم کرانے کا بھی فیصلہ کر لیا. پارٹی لطیف کھوسہ کو زخمی اور جاں بحق ورکرز کی فہرست فراہم کرے گی. خیبر پختونخوا کابینہ نے سانحہ ڈی چوک کے شہداء اور زخمیوں کے لیے پیکج کی منظوری دے دی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کے مطابق شہداء کے لواحقین کو 1 کروڑ اور زخمیوں کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. ڈی چوک پر جو کچھ ہوا اس پر پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمان میں بیٹھ کر بات کریں کہ ہم معاملات حل کرنے کو تیار ہیں. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل صرف سیاسی مذاکرات میں ہے. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آئیں بیٹھیں، تمام ایشوز کو حل کریں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے مخالف ہیں. اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج. پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیا. بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر، شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی عدالت نے جاری کیے. کوہسار پولیس نے بانی پی ٹی آئی سمیت 96 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے. عمر ایوب، شیر افضل مروت، خالد خورشید، فیصل جاوید، ایم این اے عبداللطیف، صوبائی وزیر ریاض خان، شہرام ترکئی، زلفی بخاری، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید اور رؤف حسن کے وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں. ڈی چوک میں احتجاج. بانی پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری. اہم رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری. بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شیر افضل مروت کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری. بانی پی ٹی آئی سمیت 96 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک سے گرفتار ہونے والے 281 ملزمان کو 14 روز کے لیے شناخت پریڈ پر سینٹرل جیل اڈیالہ بھیج دیا ہے. عدالت نے 2 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. ڈی چوک سے گرفتار 2 خواتین سمیت 283 ملزمان کو اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کے روبرو پیش کیا گیا. ملزمان کے وکیل انصر کیانی بھی عدالت میں پیش ہوئے. پولیس کی جانب سے تمام ملزمان کی شناخت پریڈ کی استدعا کی گئی، جبکہ ملزمان کے وکیل نے شناخت پریڈ کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ملزمان کو 6 دنوں سے پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے. شناخت پریڈ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ بھی موجود ہے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد 2 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا، جبکہ باقی 281 ملزمان کو 14 روز کے لیے شناخت پریڈ پر سینٹرل جیل اڈیالہ بھیجنے کا حکم دے دیا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک ڈاکٹر غیاث گل کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال سے پورا ملک جان کی کیفیت میں رہا. پولیس نے 700 مظاہرین کو گرفتار کیا. 1150 میں سے 89 ایسے لوگ ہیں جن کا پاکستان میں ریکارڈ ہی نہیں. پولیس پر منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا. پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرین نے برازیلی ساختہ آنسو گیس کے شیل پولیس پر برسائے. پولیس کی وردی کی تذلیل کی گئی. ڈی پی او نے کہا کہ مظاہرین کی گاڑیوں میں موجود کینن میں کیمیکل موجود تھا. گرفتار مظاہرین عسکری ونگ کے کارندے ہیں. پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرین میں شامل عسکری اسکواڈ کے نمائندے 500 کی ٹولیوں میں چل رہے تھے. یہ لوگ 3 سے 4 منٹ میں پہاڑوں پر چڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے. صوبائی کابینہ نے سی ٹی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بلیٹ اور بم پروف گاڑیاں فراہم کرنے کی منظوری دے دی. اجلاس میں ڈی چوک واقعے کے شہداء کے اہل خانہ کے لیے معاوضہ پیکج کی منظوری دی گئی. پشاور میں صوبائی کابینہ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ججز کی نئی آسامیاں تخلیق کرنے کی بھی منظوری دی گئی. صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی سالانہ رپورٹ 2023 کی منظوری دی. اقلیتوں کے کوٹے کے تحت بھرتیوں کے معیار میں نرمی کے لیے حکمت عملی بنانے کی بھی منظوری دی گئی. اجلاس میں جیلوں میں سیکیورٹی آلات، جیمرز، کمیونیکیشن سسٹم کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دی گئی. کابینہ نے ضلع مہمت کے 106 خاصداروں کو خیبر پختونخوا پولیس میں ضم کرنے کی بھی منظوری دی. 26 نومبر کو ڈی چوک شہداء کے اہل خانہ کو 10 ملین اور شدید زخمی ہونے والے افراد کو 1 ملین روپے فراہم کیے جائیں گے. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ فائنل کال بالکل صحیح تھی. بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک جانے کے فیصلے کو سراہا. بانی نے کہا کہ ملکگیر احتجاج کے حوالے سے بعد میں لاہے عمل بتاؤں گا. بیرسٹر گوہر نے بانی کو 13 شہادتوں کی اطلاع دی. بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن کی ذمہ داری دے دی ہے. حکومت سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا. طاقت کے ایسے استعمال کی توقع نہیں تھی.
फाइनल कॉल बिल्कुल दुरुस्त थी। तो कहा कि मेरा तो ये कोई इरादा नहीं था, मुझे पता था कि ये ट्रैप है। जो फिगर कोट किया था बेस्ट गौहर साहब ने वही बताया गया, 13 डेथ्स का। मुझे एक मजीद जिम्मेदारी जरूर सौंपी है और ये कहा है कि आप जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन जाएं। पोलियो की बात करें तो पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। नए केसेस के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 59 हो गई। पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 WP1 की शनाख्त हुई है। लैब ने डियाई खान, कराची, किमाड़ी और कश्मीर से एक पोलियो केस की तस्दीक की है। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क में पोलियो से मुतासर बच्चों में 26 का ताल्लुक बलूचिस्तान से, 16 का खैबर पख्तूनख्वा से, 15 का सिंध और एक का ताल्लुक पंजाब और इस्लामाबाद से है। कम आमदनी और ज्यादा नुकसान वाले यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी बंद होने के बाद अखराजात में कमी करने के लिए मुल्क भर में 446 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जराये के मुताबिक मजीद 500 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का प्लान ज़ेर गौर है। मुल्क के देही इलाकों में कायम ज्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने इस साल अगस्त में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी बंद कर दी थी। वफाकी हुकूमत सिर्फ चीनी, आटे और घी समेत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दे रही थी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 3982 है। जराये का दावा है कि स्टोर्स की बंदिश के बावजूद किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में पार्टी के नुमाइंदे तब्दील करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक सेनेट से शिबली फराज की जगह बैरिस्टर अली जफर जुडिशल कमीशन इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ खोसा में से कोई एक पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मुल्क के अंदरूनी हालात बिला वजह खराब नहीं, बैरूनी हाथ मुलविस है। पाकिस्तान को साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की सिर्फ बातें हैं। बानी पीटीआई को अपनी जमात को सियासत की तरबियत देनी चाहिए। बानी सियासी तरबियत इसी सूरत में दे सकते हैं जब वो खुद हासिल करें। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात सभी के सामने हैं। ये अंदरूनी हालात बिला वजह ख़राब नहीं है, इसमें बैरूनी हाथ मौजूद है। माशी तौर पर हम सभी के सामने हैं कि हम किन मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि टीवी पे बिठा के सियासी जमात से ये कहलवाएं कि इस्लामाबाद में 278 लोग मार दिए गए। कि पाकिस्तान को किस तरह से माशी तौर पे गैर मुस्तहकम करना और माशरती तौर पे गैर मुस्तहकम करने की एक सोची समझी साजिश है। बातें हैं कि सिर्फ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान ये हो जाएगा, पाकिस्तान वो हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग रहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत राबिता कमेटी का बिलावल हाउस कराची में इजलास हुआ। इजलास में मौजूदा सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सेंट्रल और जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध समेत वफाकी सतह पर सियासी पॉलिसी और तरक्याती चैलेंजेस से मुतालिक जारी और हल तलब मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पानी के इंतजाम के तनाज़ात, ज़राअत और डिजिटल मईशत को दरपेश चैलेंजेस और अवामी मफाद के कानून साजी जैसे पॉलिसी मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मुल्क में बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाक़यात और नई ज़मीनी हक़ाइक़ के नतीजे में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए नए इत्तफ़ाक़ राय की अदम मौजूदगी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो ने कमेटी को सियासी जमातों से राबिता करने की हिदायत करते हुए कहा कि सियासी जमातों से राबिता करें कि तय किया जा सके कि वो कौन से मामलात हैं जिन पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय मुमकिन है। राबिता कमेटी की सिफारिशात रवा माह के आखिर में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। चतराल के तूलो अर्ज में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। ताहम लवारी टनल रोड समेत चतराल के बालाई मकामात कैलाश और मिड बख्शोश और अपर चतराल के कई इलाकों ने बर्फ की हल्की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी के बावजूद आमदोरफ्त भी जारी है। ताहम फिसलन की वजह से मुसाफिरों और गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लवारी टनल ट्रैफिक पुलिस मुसाफिरों की मदद में मसरूफ़ अमल है।